اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ناظرین ایک کچھ واقعات ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ کوئی شخص تھا، امام غزالی علیہ رحمہ اس واقعے کو لکھتے ہیں کہ تارک دنیا تھا، ایک بادشاہ سے کہا کہ دنیا کی مذمت اور اسے چھوڑ دینے کا لوگوں میں سب سے زیادہ مستحق وہ شخص ہے جو مالدار ہے اور دولت کے بلبوتے پر اپنے کام انجام دے رہا ہو سکتا ہے کہ اس کے مال پر کوئی آفت نازل ہو کر اسے محتاج کرنے، یا کوئی آفت اس کی جمع کردہ پونجی اور اس کے درمیان تفرقہ ڈال دے، یا کوئی بادشاہ اس کے مال و دولت کو پامال کرتا ہوا گزر جائے، یا کوئی تکلیف اس کے جسم میں سرائیت کر جائے، یا دنیا کی کوئی جان سے پیاری چیز اسے دوستوں کی نظروں میں گرا دے۔ اور بعید طور پر بھی دنیا لائق مذمت ہے کہ یہ جو کچھ دیتی ہے واپس لے لیتی ہے، یہ ایک ہی وقت میں دو آدمیوں سے محبت کرتی ہے، یہ ہنسنے والوں پر ہنستی اور رونے والوں پر روتی ہے، دیتے وقت واپسی کا تقاضا بھی کر دیتی ہے، آج مالداروں کے سر پر تاج رکھتی ہے اور کل انہیں مٹی میں چھپا دیتی ہے، چاہے جانے والا اسی کے غم میں مر گیا ہو اور زندہ اس کے لیے زندہ ہو، وہ ہر جانے والے کے وارث کے گلے میں مل جاتی ہے اور کسی تغیر اور تبدل کی پرواہ نہیں کرتی۔ ناظرین و سامعین، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جب تو دولت مند کو اپنی جانب آتا دیکھے تو سمجھ لینا کسی گناہ کی سزا آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو دیکھے تو کہے خوش آمدید، کیونکہ یہ نیکوں کی علامت ہے۔ اے لوگو، اگر چاہو تو عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر چلو جو فرمایا کرتے تھے کہ بھوک میری کھال، خوف میری عادت، صوف میرا لباس، سرما میں سورج کی کرنیں میری آگ، چاند میرا چراغ، دو پاؤں میری سواری اور زمین کی سبزیاں میری غذا ہیں، نہ صبح میرے پاس کچھ ہوتا ہے اور نہ شام کو کچھ ہوتا ہے، مگر دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی بھی غنی نہیں ہے۔ ناظرین و سامعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ پر آسائش زندگی بسر فرماتے، لیکن جب امیر المؤمنین کے امیر کے منصب پر فائز کیا گیا تو پھر ناظرین سب کچھ بیت المال میں جمع کروا دیا اور پاس کچھ نہ رہا۔ پھر ایک مرتبہ ناظرین ایک چھابڑی والا آواز لگا رہا ہے کہ کسی کو انگور کھانے ہیں تو وہ مجھ سے خرید لے۔ انگور کھانے کا جی چاہا تو جیب میں رقم نہیں تھی، اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ سنتی ہو کہ انگور کھانے کا جی چاہ رہا ہے، تو اگر تمہارے پاس کچھ ہے تو پھر یہ انگور کھاتے ہیں۔ زوجہ محترمہ نے عرض کی کہ سرتاج، جب آپ کے پاس کچھ نہیں تو میرے پاس کیسے کچھ ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ کل جہنم کی آگ سے بہتر یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز تو انگوروں پر صبر کر لے۔ ناظرین و سامعین، کہنے کا مقصد یہ نہیں کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ کمایا نہ جائے، ہرگز یہ مطلب نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے دنیا کی مال حلال کی ہر قدم پر ضرورت رہتی ہے۔ نمبر ایک بات یہ ہے
کہ اس دنیا کی محبت کو دل میں جگہ نہ دے، بس ایک گزر بسر ہو رہی ہے، اسے جگہ نہ دے۔ جیسے کشتی جب پانی میں چلتی ہے تو پانی کشتی کے لیے ضروری ہے نا، لیکن کشتی پانی کو اپنے اندر آنے نہیں دیتی، اسے معلوم ہے کہ پانی جتنا اندر آئے گا میری تباہی اور بربادی ہے۔ تو دنیا میں رہنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے دنیا کا مال، یہ ساری چیزیں ضرورت ہے، ضروری ہے، لیکن اتنا علم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے اندر نہ آنے دیں۔ جتنا اندر آئے گی یہ ہمیں تباہ و برباد کر دے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ان تمام چیزوں سے محبت، ان تمام چیزوں کے لیے تگ و دو، کوششیں، اسٹرگل، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول یا ان کے احکامات پر فوقیت نہ دی جائے۔ ہر چیز سے غالب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی محبت ہونی چاہیے۔ اگر ان تمام چیزوں کی محبت مغلوب ہے تو ناظرین سمجھ جائیں کہ آپ کامیاب ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت مغلوب ہو گئی اور یہ غالب ہو گئی تو سمجھ جائیں کہ ہم مسلسل کنٹینیوسلی ناکامی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور پیمانہ کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے کہ ہمیں کس سے محبت زیادہ ہے؟ اب گھر والوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، صدائے ربی آتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، تو ناظرین اگر آپ کام چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر، یا اپنے کاروبار پر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی فیکٹری، اپنی دکان، اپنے ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور جہاں صدائے ربی آتی ہے اپنا کام کہیں پر بھی ہیں، کہیں پر بھی ہیں، اپنے آپ کو کہیں انٹرٹین کر رہے ہیں، لیکن جہاں پر ہیں اگر صدائے ربی آ جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بس آپ نے یہ سنا، سارے کام چھوڑے اور چلے مسجد کی طرف، اللہ تعالیٰ کے کاموں کی طرف، تو سمجھ جائے کہ آپ کامیاب ہیں۔ آپ اس معیار پر پورا اتر رہے ہیں کہ ہر چیز کی محبت مغلوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبت غالب ہے، لیکن اس کے معاملہ اس کے برعکس ہو تو پھر سمجھ جائیں کہ اب کمی آ رہی ہے، اب معاملات خرابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ناظرین و سامعین، یہ کرائٹیریا میں نے آپ کو عرض کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب سے جو محبت عطا فرمائے، وہ محبت سب سے بڑھ کر ہو، اس سے بڑھ کر کسی کی محبت نہ ہو۔